الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم العبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ او كما قال عليه الصلاة والسلام. منبر پہ جلوہ فرما لائق صد احترام علماء اہل سنت پاسبان مسلک اعلی حضرت اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سبھی سنی جنتی حنفی بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، مولانا سعید مختار صاحب اپنا درد بیان کر رہے تھے کہ ہندوستان میں اعراض کی کمی نہیں، اور جہاں حقیقی مزار نہ ملے وہاں لوگ فرضی مزار بنا کر عرس وغیرہ منانا شروع کرتے ہیں. اور جتنے بھی جلسے ہندوستان میں یا دنیا بھر میں ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، اکثر جلسے بے مقصد، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. لائق صد مبارکباد ہے حضرت مولانا صوفی تفضل صاحب قبلہ کے متعلقین منتسبین، جنہوں نے یہ جلسہ ایک خاص عنوان کے خلاصے کے لیے رکھا ہے. ایک ایسا مسئلہ جو کبھی بھی مسلمانوں کے بیچ میں نزاعی کیفیت والا نہیں رہا، جس میں کبھی بھی مسلمانوں کے بیچ میں نہ تلواریں نکلی، نہ مسجد کے اندر ہاتھا پائی کی نوبت آئی، جیسی کہ صورت آج بن رہی ہے. اب یہ صورت ایسی بن گئی، ضروری تھا کہ اس مسئلے کے خلاصے کے لیے کانفرنس کے ذریعے احناف اپنے موقف کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. آپ جانتے ہیں آج کے جلسے کا عنوان کیا ہے؟ رفع یدین منسوخ ہے. رفع مطلب اٹھانا، یدین یعنی دونوں ہاتھ. رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کان کی لو تک کرنا، یہ بالاتفاق احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اور بغیر اس کے نماز پڑھنا یہ سنت نماز ہے. اب رفع یدین تو وہ بھی ہے جس سے ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں. جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے کان کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو یہ رفع یدین سب کے نزدیک سنت ہے، یہ منسوخ نہیں ہے. اس کے بعد والے جو رفع یدین ہیں اس بارے میں اختلاف ہے. احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس مضبوط دلائل بھی ہیں.
تو الحمدللہ اس سلسلے میں آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور جب میں صبح پہنچا تو دوپہر میں میرے پاس کمیٹی والے پہنچے۔ چونکہ آپ کے شہر میں یہ میری 5ویں تقریر ہے، کیا پتا 4 مرتبہ میں نے ایسا کیا بول دیا کہ کمیٹی والوں کو گزارش کرنی پڑی کہ حضرت تھوڑا سا احتیاط کیجیے، تھوڑی سی رعایت کیجیے یا بخش دیجیے ان غریبوں کو۔ اب بتائیے مجھے آپ 12 بجے تقریر کے لیے بٹھائیں گے تو میں کتنے بجاؤں گا؟ میرا بھی فرض ہے نا کہ میں 12 بجاؤں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک تقریر سن کر 2 تقریر سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی بولتا کیسا ہے۔ بھئی آپ نے ہم کو اسٹیج پر دیکھا ہے، کبھی درسگاہ میں دیکھا، کبھی آپ بوقت تصنیف دیکھیں، بوقت تدریس دیکھیں، بوقت امامت دیکھیں، کبھی آپ ہمیں گھر میں آ کر دیکھیں۔ آدمی ہمیشہ ایک حالت میں ایک کیفیت پہ نہیں رہتا، اس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں حق کو حق کہوں، باطل کو باطل کہوں۔ ایک جج صاحب ہمارے ملنے والے تھے، میں نے کسی کے سامنے ان کی بڑی تعریف کی کہ بڑے خلیق ہیں، ملنسار ہیں، فیاض ہیں، سخی ہیں، بہت لٹانے والے ہیں، بڑے اچھے ہیں، یوں ہیں تیوں ہیں۔ اتنی میں نے تعریف کی کہ ان صاحب کو شوق ہوا کہ میں جج صاحب کو دیکھنے جاؤں۔ اب ان کو شوق چڑھا کہ میں جج صاحب کی زیارت کو جاؤں، لیکن انہوں نے جگہ غلط چنی جج صاحب کی زیارت کے لیے۔ یہ جج صاحب کو دیکھنے کے لیے گئے کورٹ میں۔ اب اتفاق سے اس وقت جج صاحب کسی کو پھانسی کی سزا سنا رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا بتاؤ کیسا یہ کمبخت آدمی ہے، کسی کو موت کی سزا دے رہا اور صوفی صاحب اس کی کتنی تعریفیں کر رہے تھے۔ حق اور ایمان سے بتاؤ جج کی جو میں نے تعریف کی وہ کورٹ والی تھی یا گھر والی تھی؟ ظاہر سی بات ہے اگر تم اس کی فیاضی دیکھنا چاہتے تھے، سخاوت دیکھنا چاہتے تھے تو اس کے گھر جاتے، پھر تمہیں پتا چلتا اس کا دسترخوان کتنا وسیع ہے، اور غربا اور مساکین اور اہل تعلق کے لیے وہ کیسا فیاض ہے۔ ہر آدمی کو ایک حالت میں دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جو آپ نے جلسے رکھے یا تو ان کا عنوان ٹھیک نہیں تھا، یا پھر یوں کہیے مجمع ویسا نہیں تھا، یا بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آج آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ مجھے ایک موضوع کا پابند کیا، اور اس موضوع میں مجھے سب صحیح بولنا ہے، یعنی صحیح حدیثیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس موضوع کا پابند رہتے ہوئے میں اپنے مذہب مہذب مذہب حنفیت کو، جس کا اتباع دنیا میں مسلمانوں کا 80% حصہ کر رہا ہے۔ مولانا مختار صاحب ہیں؟ جی ایسا نہیں، آپ رہیں کچھ پناہی فرماتے رہیں آپ۔ اب ایک عجیب بات میرے ساتھ ہوئی، ایک عجیب حادثہ ہوا، کیا پتا لوگ مجھ سے کیوں ٹکراتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ حنفی ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں حنفی ہوں۔ بولے آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں؟ میں نے کہا جی۔ بولے اس امام ابو حنیفہ کے جس کے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو بولے مولانا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد خود آپ کے امام کی بات نہیں مانتے تھے، کتنے مسائل میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب جس امام کے شاگرد اس کی بات نہ مانتے ہو، ہم اس امام کی تقلید کریں کیسے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا، تو کہنے لگا مولانا جس امام کے شاگرد اس کی بات نہ مانتے ہو، اس سے اختلاف کرتے ہو، آپ کہتے ہو میں اس امام کی تقلید کروں، آخر میں اس امام کی تقلید کروں کیسے کہ جس کی بات اس کے اپنے شاگرد نہیں مانتے؟ میں نے کہا اچھا یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی ہے، حضرت سلیمان بھی نبی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت فیصلے حضرت داؤد کے پاس آئے، حضرت داؤد نے کچھ فیصلہ کیا اور وہی مسئلے کا فیصلہ دوسرا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ مثلا ایک واقعہ ہے کتابوں میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئیں ایک بچے کو لے کر اور دعویٰ کرنے لگی کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بڑی عورت تم ہو لہذا یہ بچہ تمہارا ہے، چھوٹی سے کہا یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، تو چھوٹی نے کہا دیکھو یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو چلتے چلتے ایک مرتبہ ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی تم دونوں دعویٰ کر رہی ہو کہ تم دونوں کا بچہ ہے، فیصلہ تو اب تلوار کرے گی، تلوار لاؤ، بچے کو آدھا کاٹو، آدھا تو لے لے، آدھا تو لے لے۔ چھوٹی نے تڑپ کے کہا حضور اس طرح کرنے سے تو بچے کی جان چلی جائے گی، آپ ایک کام کرے سارا بچہ، پورا بچہ اس بڑی کو دے دے، اس لیے کہ کم سے کم اس کے پاس رہے گا، زندہ تو رہے گا، اس کے پاس رہے گا تو زندہ تو رہے گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ چھوٹی والی اس کی ماں ہے۔ اب دیکھو حضرت داؤد نے کیا فیصلہ کیا، سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا۔ مان لیجیے اگر یہ گوگل کا مقلد اس زمانے میں ہوتا تو کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر ہی دیتا، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ آج امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید سے اس لیے انکار کر رہا ہے کہ ان کے شاگرد ان سے مسائل میں الجھتے تھے۔ اللہ کے بندو، ان کے شاگرد بھی مجتہد تھے، ان کے شاگرد بھی مجتہد تھے اور مجتہد فی المسائل تھے، تو ان کو جو مسئلہ امام صاحب کی رائے سے خلاف ان کی رائے ہوتی، ان کا حق یہی تھا کہ وہ اپنی رائے پر عمل کریں۔ اب بولو اس بنا پہ امام صاحب کی تقلید نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا اچھا ہوا بھائی تو حضرت داؤد کے زمانے میں نہیں تھا، ورنہ تو حضرت داؤد کی نبوت کا انکار کرتا کہ جس کی بات اس کا بیٹا نہیں مانتا ہے میں کیوں مانوں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہرحال لائق کے سب مبارکباد ہیں یہ کانفرنس کروانے والے جنہوں نے مذہب حنفی کی تائید میں، اس کی حمایت میں اور اس کی حقانیت کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی۔ اور اسی مناسبت سے میں نے خطبے کے بعد قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی۔ میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون۔ سب سے پہلے چند باتیں سن لیں، پوری تقریر میں انشاءاللہ کوئی اٹھے گا نہیں، ہاتھ اٹھا کر بول دینا جی۔ تقریر بیچ میں ٹف بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی ہارڈ بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کو ریکارڈ کر لیں، کئی بار سنیں، اور پھر جہاں بھی رفع یدین کا مسئلہ ہو اسے آپ وہاں پیش کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس دلائل اسٹور ہو جائیں گے، جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ سنیں گے اور وہ یاد کر لیں گے میرے الفاظ کو، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ پوری تقریر میں کوئی اٹھے نہیں، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ الفاظ سہل ہوں، آسان ہوں، زیادہ مشکل اور ٹف نہ ہو، آپ کی رعایت میں انشاءاللہ پوری کروں گا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مراد کو پہنچے وہ مومنین، کامیابی کو پہنچے وہ مومنین، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم پارہ 18 اس کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کامیابی کو پہنچے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ کی تفسیر، قرآن کریم کی بہت تفاسیر ہیں، لیکن اس میں جامع تفسیر، مستند تفسیر جس کو سب مانتے ہیں، تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھی ہے، جن کی پیدائش نبی کے مدینہ ہجرت فرمانے سے 3 سال پہلے ہوئی اور جن کی وفات ہجری 68 میں ہوئی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7055 میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، سرکار کو حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو سرکار تشریف لے گئے تو دیکھا وہاں پانی رکھا ہوا، تو آپ نے اپنی زوجہ ام المومنین سیدتنا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ حضرت میمونہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ پانی میرے بھانجے ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ابن عباس کو دین میں فقیہ بنا اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ کس نے دعا کی؟ سردار انبیاء نے، نبی الانبیاء نے، امام الانبیاء نے، پیشوائے انبیاء نے دعا فرمائی۔ اب مجھے بتاؤ سرکار کی زبان اقدس سے جو بات نکلے
ایسا ہو سکتا ہے وہ پوری نہ ہو؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین میں فقیہ بنا، وعلمہ التاویل اور اسے تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ اللہ سرکار نے دعا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اب اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ نے تفسیر کا علم عطا فرمایا اور آپ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس۔ وہ اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے ہیں؟ ان کا لقب ہے حبر الامہ، ترجمان القرآن، یعنی امت میں سب سے بڑا عالم اور قرآن کریم کی صحیح ترجمانی کرنے والا۔ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں، تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 212، مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، کہ خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز میں عاجزی سے، خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو عاجزی سے کھڑے رہتے ہیں، دائیں بائیں نہیں جھانکتے، یمینا ولا شمالا، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ اور نماز میں رفع یدین بھی نہیں کرتے۔ صحابی رسول نے تفسیر کہ اس آیت کریمہ میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ اللہ سے ڈرنے والے کامیابی کو پہنچے جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو خشوع کرنے والے کون ہیں؟ جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ اب ایک تفسیر یہ ہوئی، دوسری تفسیر فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی کتاب تفسیر سمرقندی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کے مشیر خاص حاضر باش ہم وقت حضرت علی باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں رہنے والے افضل التابعین حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں، خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز میں پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین نہیں کرتے۔ صحابی رسول کی بھی تفسیر آپ نے دیکھی، تابعی کی تفسیر بھی آپ نے دیکھی۔ اچھا، میرے جانے کے بعد جب آپ ان کو دکھائیں گے تو کہیں گے مولانا نے تو آپ کو الو بنا کر چلے گئے۔ پھر آپ کہیں گے کیسے؟ کہیں گے دیکھو تفسیر ابن عباس سے جو حوالہ پیش کیا ہے اس میں ایک راوی ہے محمد بن صائب کلبی، یہ تو مجروح ہے، ضعیف ہے، اور ان کی تفسیر آپ کو سنا دی۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آج کی تقریر میں کوئی تشنا، کوئی گوشہ تشنا نہ رہے، تمام پہلوؤں پر بات ہو جائے، کوئی ایسا گوشہ نہ رہے جس میں انہیں انگلی کرنے کا بھی موقع ملے۔ اس آیت کریمہ کی جب تفسیر آپ پیش کریں گے تو اس میں ایک راوی ہے محمد بن صائب کلبی، ان کو مجروح اور ضعیف کہا گیا ہے، تو لہذا ان کی تفسیر نہیں چلے گی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں علماء بیٹھے ہیں کہ جب کسی راوی کو مجروح اور ضعیف کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف حدیثوں کے معاملے میں ضعیف ہے، تفسیر کے معاملے میں نہیں، تفسیر ان سے لی جائے گی۔ اب اس کا حوالہ بھی سن لیں۔ امام احمد بن حسین بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ نمبر 33 پر لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ مفسرین کرام بعض ان لوگوں سے تفسیر لے لیتے ہیں جن کی بات حدیث میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ مفسرین بعض ان لوگوں سے تفسیر لے لیتے ہیں جن کی بات حدیث میں قبول نہیں ہوتی۔ پھر نام لیا، ذکر کیا، لیث بن ابی سلیم، جویبر بن سعید، امام ضحاک اور امام محمد بن صائب کلبی۔ آگے فرماتے ہؤلاء لا یحمد حدیثہم ویکتب التفسیر عنہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے حدیث نہیں لی جاتی ہے لیکن تفسیر ان سے لی جاتی ہے۔
یہ ضعیف ہے تو حدیث میں ہے، تفسیر میں تھوڑی ضعیف ہے۔ اب آگے ایک اور حوالہ سنیں، غیر مقلد بہت ڈینگے مارتے ہیں امام زاہبی کی۔ امام زاہبی ابن حافظ ابو العباس ابن تیمیہ حنبلی حرانی کے شاگرد ہیں، جو اپنے تفردات کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہیں۔ جو مسئلہ آج مودی لے کر چل رہا ہے 3 طلاق کا، ابن تیمیہ صاحب 700 سال پہلے لے کر چلے تھے، اور اسی لیے اتنا پٹے کہ شہر سے ان کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر بھگا دیا گیا تھا ابن تیمیہ۔ اور انہی کے اس سمے ابن کثیر بھی پٹے، انہی کے شاگرد ہیں امام شمس الدین ابو عبداللہ الزہبی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں، کبار محدثین اور کبار مؤرخین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ماہر فن اسماء الرجال ہے۔ ان کی پیدائش ہجری 673 اور وفات ہجری 748 میں ہے۔ یہ اپنی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال، یہ ضرور اہل حدیثوں کی لائبریری میں ہوگی، آپ دیکھ لیں۔ یہ اپنی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد 3 صفحہ نمبر 533 میں لکھتے ہیں کہ قال ابن عدی وحدث عن الكلبی سفیان والشعبۃ وجماعۃ ورضوه في التفسیر واما في الحدیث وعنده مناکیر، کہ ابن عدی نے کہا کہ امام محمد بن سعید کلبی کی تفسیر کو، امام محمد بن سعید کلبی کی تفسیر کو امام سفیان، امام شعبہ اور ایک ثقہ جماعت خوشی سے قبول کرتی ہے، البتہ حدیثوں میں بعض ان کے پاس منکر حدیثیں ہیں۔ دیکھو امام زاہبی نے بھی کہا کہ امام محمد بن سعید کلبی کی تفسیر کو بڑے بڑے ائمہ حدیث خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اب جب بڑے بڑے ائمہ حدیث ان کی تفسیر کو خوشی سے قبول کرتے ہیں تو ہم قبول نہیں کریں گے؟ اچھا بھائی، ابھی سے نیند آنے لگی، باؤنس تو نہیں جا رہا؟ منع کیا ہے سید صاحب نے بولنے کا، دہ الذی خر دماغ بیدال کا بدن چوخت گھامر اقبس الناس مطمئنہ تحقیق وغیرہ وغیرہ، آج نہیں بولوں گا۔ شہر سنت ایک جگہ تقریر کرنے گئے تو وہابیوں نے بڑی پابندی لگا دی، کہا صاحب یہ گالیاں دیتا، یہ گالیاں دیتا۔ تو پولیس والے آ گئے تو پولیس والوں نے کہا آپ گالی نہیں دیں گے، وہابی دیوبندی 24 جو بھی آپ کہتے ہیں یہ سب نہیں کہیں گے۔ اب شہر سنت تو شہر سنت تھے بھائی، وہ بیٹھتے ہی فرمایا دیکھو بے شک وہابی جہنم کے کتے ہیں، لیکن آج یہ بات مجھے کہنے سے روکا گیا ہے۔ بے شک وہابی دیوبندی ذلیل ترین مخلوق ہے، لیکن یہ بات مجھے آج کہنے سے روکی گئی۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے پوری تقریر میں رد وہابیہ کر دی۔ بہرحال اب دیکھیے، سب سے پہلے آج کے تقریر کے میں نے 5 حصے کیے رفع یدین کے حوالے سے۔ پہلا حصہ یہ قرآن کریم اور اس کی تفسیر سے رفع یدین کا ترک ثابت کرنا۔ نمبر 2، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا رفع یدین کے سلسلے میں، کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا، رفع یدین کرتے تھے، کرنے فرمایا یا نہ کرنے کے لیے فرمایا۔ اور نمبر 4، رسول اللہ کے سچے پیروکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے حضرات خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، یہ حضرات رفع یدین کرتے تھے یا نہ کرتے تھے۔ اب 5ویں نمبر پر جو حدیثیں گوگل کے مقلد یعنی وکٹورین اہل حدیث غیر مقلد حضرات پیش کرتے ہیں، ان حدیثوں کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح ہے نا بھائی، ترتیب صحیح ہے۔ اب تقریر کا ایک حصہ تو میں نے بیان کر دیا قرآن کریم کی تفسیر سے رفع یدین کے حوالے سے۔ اب سنیے یہ ایک کتاب جس کی بڑی دھوم جماتے ہیں، وہ کون سی کتاب آپ بولیں تو؟ ہاں ماشاء اللہ، علماء نہ بولیں، علماء تو سب جانتے ہیں۔ ایکچوئل میں اس طرح بولنے سے آپ حضرات کی بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ بخاری بخاری بخاری، اور میں اسٹیج پر علماء کی موجودگی میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کوٹا میں جتنے غیر مقلد ہیں وہ حقیقت میں بخاری شریف کا صحیح نام جانتے بھی نہیں ہوں۔ اس کا صحیح نام کیا ہے؟
اور اکثر مولوی صاحبان نہیں جانتے جن کے کمروں میں شمع شبستان رضا و نقش سلیمانی ہوتی ہے. میں علماء سے بار بار کہتا ہوں کہ کمرے میں احادیث رکھیں، تفاسیر رکھیں، فقہ کی کتابیں رکھیں، یہ کتابیں رکھیں. لیجیے آج میں بخاری شریف سے ثابت کر دوں رفع دین رسول اللہ نے نہیں کیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اعظم کانفرنس، ناظر مسلک اعلی حضرت، شیر اہل سنت، غازی اہل سنت، خاجہ وہابیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے جو بھائی قرآن حدیث کے نام پر دھوکہ کھا کر غیر مقلدوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور اس نماز کو نماز محمدی سمجھ رہے ہیں اور ہماری نماز کو معاذ اللہ محمدی نماز نہیں سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑی بھول میں ہے. ان کو دھوکے میں رکھا گیا ہے. حدیث کے نام پہ ان سے کھلواڑ کیا جا رہا ان کی عقیدت کے ساتھ. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری شریف، اس کی بڑی دھوم جماتے ہیں. اس کے لکھنے والے امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش 13 شوال المکرم ہجری 194 اور وفات بروز جمعہ 1 شوال ہجری 256 کو ہوا. ان کا وصال ہجری 256 میں ہوا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. آپ مکہ المکرمہ گئے ماں کے ساتھ، وہیں مکہ شریف میں رہے. مکہ شریف اور مدینہ شریف میں ان 2 مقدس جگہوں پہ انہوں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 9082 حدیثوں کو چنا. امام بخاری ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، رتر لگاتے، استخارہ کرتے. جب پورا یقین کامل ہو جاتا، دل جم جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تب آپ اس مقدس کتاب میں حدیث کو لکھتے. اور یہ کتاب آپ نے ترتیب دی. 16 سال کے عرصے میں یہ کتاب لکھی گئی. اور مجھے بتاؤ، جو اتنا بڑا محدث ہو، امیر المومنین فی الحدیث جس کا لقب ہو، جو مجتہد فی الحدیث ہو، جسے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہو، اس نے اتنی بڑی کتاب لکھ کر بھی تقلید کا انکار نہیں کیا. یہ بیچارے گوگل کے مقلد صرف الماری میں رکھ کے تقلید کا انکار کرتے ہیں، صرف الماری میں رکھ کے تقلید کا انکار کرتے ہیں. یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں بالاجماع علماء نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین پر صحیح بخاری شریف. اچھا، اس کا نام بخاری شریف نہیں ہے. بخاری تو اسے اس لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لکھا، اور امام بخاری کو بخاری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بخارا کے رہنے والے تھے. اس کا صحیح نام میں بتاتا ہوں کوٹا کے غیر مقلدوں، سنو. اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ اس کا پورا نام ہے. اس کتاب کا پورا نام یہ ہے. صاحب نام آتا نہیں، بخاری شریف، بخاری شریف. اور یہ تو بغیر زیر زبر والی ہے. اس کو تو پڑھ کے ویسی ہدایہ کو ہدایہ پڑھ دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اتنا قابل غیر مقلد ہے، پوچھو مفتی صاحب سے، اپنے ابا سے خط لکھ کر شکایت کر رہا ہے کہ دادی آج مر گئی، حالانکہ لکھنا تھا دادی اجمیر گئی. جن کو اردو نہیں لکھنے آتی ماشاءاللہ وہ تحقیق کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 114 جو میرے پاس عربی والی ہے، اس میں باب ہے سنت الجلوس فی التشہد. تشہد میں بیٹھنے کا، قعدے میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس نے صحابی رسول حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لائے ہیں. اس میں حضرت ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری جلد 1 پیج نمبر 114
باب سنت الجلوس فی التشہد۔ امام بخاری فرماتے ہیں انہ کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو اس میں نبی کی نماز کا ذکر ہونے لگا کہ نبی نماز پڑھتے کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید الساعدی انا كنت احفظكم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حمید الساعدی نے صحابہ سے کہا میں تم میں سب سے زیادہ نبی کی نماز کا یاد رکھنے والا ہوں۔ جب نبی کی نماز کا ذکر ہونے لگا ابو حمید ساعدی نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ نبی کی نماز کا یاد رکھنے والا ہوں۔ پھر ابو حمید ساعدی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، کندھوں تک ہاتھ اٹھایا اور پھر آپ نے ہاتھ باندھا اور پھر اس کے بعد حضور رکوع میں تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو پوری طرح جھکا دیتے، پھر فرماتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے ہو جاتے، اس طرح کی ہڈی آپ کی سیدھی ہو جاتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے، نہ بہت پھیلے ہوتے نہ بہت سمٹے ہوتے، پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کرتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے اور سرین کے بل بیٹھ جاتے۔ دیکھو پوری حدیث صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 114 پر ابو حمید ساعدی نے صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کر نبی کے نماز کا طریقہ بتایا، اور یہی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ انہوں نے ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک، قعدہ میں بیٹھنے تک نبی کی نماز کا ذکر فرمایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ رفع یدین کرتے تھے۔ بھائی دکھاؤ اس میں کہاں لکھا ہے رفع یدین کرتے تھے؟ نبی کی پوری نماز انہوں نے بتائی، رکوع میں کیسے جاتے، سجدے میں کیا کیفیت ہوتی، قوما میں کیا حالت ہوتی، جلسے میں کیا حالت ہوتی، قعدہ میں کیا حالت ہوتی، انگلیوں کی کیا پوزیشن ہوتی، پیر کی انگلیاں کیسے ہوتی، آخری تشہد میں تک، آخری قعدہ میں تک بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ سرکار سرین شریف کے بل پر بیٹھتے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ رفع یدین کرتے تھے۔ دیکھو صحیح بخاری سے رفع یدین نہ کرنا، بھائی اتنا کیوں ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، پولیس آئے گی، گھبراؤ مت، کوئی نہیں آئے گا۔ اب دیکھو ایک تو یہ حدیث، اب امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، آپ بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ القرشی الحمیدی المکی رحمہ اللہ، جن کی وفات ہجری 219 میں ہے، وہ اپنی مسند حمیدی جلد 2 صفحہ نمبر 277 پہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ کن سے؟ عبداللہ بن عمر سے۔ اس کو یاد رکھیں اس لیے کہ غیر مقلدین عبداللہ بن عمر کی ہی حدیث دکھاتے ہیں رفع یدین کرنے کی۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث نقل کرتے ہیں، قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد من يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع کرنے اور رکوع سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو رفع یدین نہیں کرتے، ولا بین السجدتین، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی رفع یدین۔ امام بخاری کے استاد امام حمیدی نے لکھا ہے، اور سنیے ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد بن اشعث السجستانی، جن کی پیدائش ہجری 202
اور وفات ہجری 275 میں ہے، جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں۔ ابو داؤد شریف ہے یہ۔ ہاں، سنن ابی داؤد، ابو داؤد شریف، اس میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ہاں بالکل، سنن ابی داؤد باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، جلد 1 صفحہ نمبر 109، کتاب الصلاۃ۔ اس میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو الی قریب من اذنیہ، کان کی لو تک اٹھاتے، اور پھر ثم لا یعود، پوری نماز میں رفع یدین۔ دیکھو یہ ابو داؤد شریف جو ہے یہ بھی صحاح ستہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ دونوں دیتے نا صحاح ستہ میں دکھاؤ، صحاح، حالانکہ ماننا نہیں رہتا، جھوٹ موٹ کا، پہلے کہیں گے حدیث میں دکھاؤ، حدیث میں دکھائیں گے تو پھر کہیں گے صحاح ستہ میں دکھاؤ، صحاح ستہ میں دکھائیں گے تو کہیں گے صحیحین میں دکھاؤ، صحیحین میں دکھائیں گے تو کہیں گے بخاری میں دکھاؤ، اب بخاری میں دکھائیں گے تو کہیں گے رفع یدین کے ساتھ منسوخ کا لفظ دکھاؤ، رفع یدین کے ساتھ۔ اب آپ ایک کام کرو، کوئی چیز خریدنے کے لیے دکان پہ جاؤ، 500 روپے کی نوٹ لے کے دکاندار سے چیز لو، 500 کی نوٹ دو، پرانی والی یا 1000 کی نوٹ دو، سامان لے لو، تو دکاندار آپ سے نوٹ لے گا؟ نہیں لیں گے۔ آپ کہو بھائی کیوں نہیں لے رہا، اس پہ انڈیا کی 15 بھاشا بھی ہے، ریزرو بینک کا ٹھپا بھی لگا ہے، گورنر کی سائن بھی ہے، انڈین گورنمنٹ کی نوٹ ہے، کیوں نہیں لے رہا؟ وہ کہیں گا بھائی یہ نوٹ منسوخ ہے۔ تو آپ کہیں گے منسوخ ہے، ایسے کیسے منسوخ ہے، اس پہ کہاں لکھا ہے کہ یہ منسوخ ہے؟ وہ کہیں گا بے وقوف، جس کو ملک کا مارکیٹ لینا بند کر دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ اب اگر اس حدیث کو امام ابو حنیفہ نے اور مجتہدین نے نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع یدین کرنے والی حدیث منسوخ ہے۔ بہرحال ہم نے بخاری شریف اور ابو داؤد شریف سے دکھا دیا کہ رفع یدین کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا۔ ابو حمید ساعدی کی روایت، حضرت برا بن عازب کی روایت، امام بخاری کے استاد امام حمیدی کی مسند حمیدی سے، اور سن لیجیے ترمذی شریف، یہ کتاب ایسی ہے کہ جو مدارس میں شیخ الحدیث ہوتے ہیں وہ بخاری کے ساتھ ساتھ ترمذی بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی بھی ہے، جامع ترمذی بھی ہے۔ بخاری اور مسلم کے بعد اسی کتاب کا نمبر آتا ہے، بخاری مسلم کے بعد اسی کتاب کا نمبر آتا ہے ترمذی شریف۔ کہاں ہے ترمذی شریف؟ شاید ایک سیکنڈ، مولانا عرفان صاحب کے وقت بھی آپ بڑی بخالت سے کام لے رہے تھے، جب وہ ناز شریف پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب نے دیا تو ایک صاحب نے بیچ میں ہی مار لی، کم سے کم مولانا عرفان تک تو پہنچا دیتے یار، تو میرے وقت کم از کم آپ ہوٹ کو ہلا دیا کریں۔ ترمذی شریف باب رفع الیدین عند الرکوع، صفحہ نمبر 35، ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف جو صحاح ستہ میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے، یعنی اتنی زبردست کتاب ہے کہ اسے جامع ترمذی بھی کہتے ہیں اور سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، بڑی اونچی کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کے پیج نمبر 35 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ، کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر نہ دوں؟ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو فقط ایک مرتبہ رفع یدین کرتے، پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ باندھنے کے لیے، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے۔ اچھا، آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن آپ کو نہیں معلوم جب حدیث آپ پیش کریں گے تو غیر مقلد کہیں گے آپ کے مولانا نے آپ کو ایسی حدیث سنا دی، ایسی حدیث۔ اور جب ان کو ہی نیند آئے گی تو آپ کا کیا ہوگا؟ سمجھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
اصل میں جو علم اور ذکر کی محفلیں ہوتی اس میں رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے، تو یہ جگہ ہی ایسی ہوتی کہ آدمی کو یہاں نیند آتی ہے۔ آپ تھیٹر میں 3.5 گھنٹہ بیٹھو، آپ کو ذرا بھی نیند نہیں آئے، شیطان چمٹی کاٹتے رہتا، دیکھ یہ شاٹ دیکھ، یہ سین دیکھ، اسے تو مس ہی مت کرنا، وہاں اس لیے نیند نہیں آتی۔ یہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا اس لیے نیند آ جاتی ہے۔ بہت خوب، حق ہے۔ بہرحال یہ سو جائیں تو کچھ نہیں، لیکن آپ لوگ مت سوئیے، سنیں گے کچھ اور بولیں گے کچھ تو میرے لیے بھی وبال جان ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث جو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث حسن ہے، حسن یعنی صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کی۔ لیکن کل غیر مقلد کہیں گے صاحب جو حدیث آپ کے مولانا نے سنائی اس حدیث کو امام اعظم کے شاگرد امام عبداللہ بن مبارک نے کہا، کیا کہا؟ لم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ آپ کے مولانا نے تو ایسی حدیث سنا دی جو ثابت ہی نہیں ہے، خود امام ترمذی نے لکھا، تو اس کا جواب بھی تو دینا پڑے گا۔ جواب سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بہت خوب، بہت عمدہ، آج پوری آخری کیل ٹھونک دیں گے۔ دیکھو پہلی بات امام ترمذی حدیث لکھ رہے ہیں، عبداللہ بن مبارک کا قول بھی لکھ رہے ہیں کہ لم یثبت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور پھر خود اس حدیث کو حدیث حسن کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام ترمذی خود بھی عبداللہ بن مبارک کے قول کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، عبداللہ بن مبارک کے قول کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے قول میں کچھ دم بھی ہے، وہ اسے اہمیت نہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور دوسری بات عبداللہ بن مبارک نے جو کہا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے وہ رفع قولی کے بارے میں کہا ہے، ورنہ خود عبداللہ بن مبارک سے سنن نسائی یہاں نسائی شریف رکھی ہے، نسائی شریف میں رفع یدین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ ابن مسعود سے عبداللہ ابن مبارک نے نقل کی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 158 پر نسائی شریف میں عبداللہ بن مبارک خود عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث ہے۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے، دوسری طرف وہ خود حدیث روایت کر رہے ہیں، تو معلوم یہ پڑا کہ وہ رفع قولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لم یثبت، رفع فعلی کے راوی تو خود عبداللہ ابن مبارک ہے۔ اور دوسری بات حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں حدیث و ابن مسعود حدیث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وقول سفیان الثوری واهل الكوفہ، کہ اس حدیث پر بہت سارے اہل علم صحابہ تابعین امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث میں نے سنائی اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ بہت سے اہل علم صحابہ تابعین سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا اس پر عمل ہے، اس حدیث پر کہ نماز میں رفع یدین نہ کیا جائے۔ اور مزے کی بات بتا دوں کہ غیر مقلد کہے کہ عبداللہ بن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے تو اسے جواب دینا ابن حزم ظاہری نے المحلہ میں اس حدیث کو صحیح کہا۔ اتنا ہی نہیں، امام احمد بن حنبل دار قطنی، ابن قطان، ابن تیمیہ حنبلی، امام احمد بن شعیب نسائی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پوری تفصیل کتاب کشف المعضلات صفحہ نمبر 179 پر دیکھ لیں کہ غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ کیا بات ہے، بے شک، بہت خوب۔ جس کا بڑا دم بھرتے ابن تیمیہ معلوم پڑتا بہت بڑا پہاڑ توڑ دیا تھا، امت میں کتنا بپا کرنے والا شخص ابن تیمیہ اس حدیث کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، نہیں صحیح ہے۔ اچھا، اب میں نے ثابت کیا تفاسیر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، صحیح بخاری شریف
مسند حمیدی، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا. اچھا، ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے مولانا نبی نے کہیں فرمایا ہے کہ رفع یدین نہ کرو تو دکھائیے. تو میں نے کہا نبی نے کہیں فرمایا کہ رفع یدین کرو؟ تو بولے کیا تو ہے نا. دیکھو سوال کیا کیا، نبی نے کہیں فرمایا ہے کہ رفع یدین نہ کرو. پھر میں نے کہا نبی نے کہیں فرمایا کہ رفع یدین کرو؟ بولے کیا تو ہے نا. میں نے کہا گدہ الذی کیا ہے کا جواب چھوڑا تو ہے نہ ہوتا. بہت خوب. کیا ہے کا جواب کیا ہوتا؟ چھوڑا تو ہے. مجھے دکھا رہا کیا ہے اور میرے سے جواب کیا مانگ رہا کہ منع کیا ہو تو بتا. ارے چھوڑا ہے کا جواب لینا بھیا. کیا ہے تیرا دعویٰ، نہیں کیا میں ثابت کرتا ہوں. کیا ہے تو ثابت کر، نہیں کیا میں ثابت کرتا ہوں. تو بہرحال میں نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب دیکھو کرنے سے منع بھی فرمایا ہے. کون سی کتاب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بہت خوب. ماشاء اللہ. تھوڑا سا پانی پلا دے، درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. مسلم شریف، مسلم شریف ادھر ہے. کہاں ہے مسلم شریف؟ یہ ہے یہ مسلم. دیکھیے یہ کتاب بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ مسلم شریف. ان دونوں کو ملا کر صحیحین کہتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو ملا کر صحیحین کہتے ہیں. امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری رحمہ اللہ، ان کی پیدائش ہجری 206 اور وفات ہجری 261 میں ہوئی. آپ نے صحیح مسلم، دیکھو یہ بہت غور سے سننا، بڑے کام کی حدیث اور ایک دم سودا آنے صحیح حدیث. جی حنفی لوگ بہت ڈرے ڈرے رہتے ہیں، سمجھتے صاحب ثابتی نہیں ہے، شاید مولانا لوگ باہر شریعت فتاوی رضویہ عالمگیری وغیرہ سے ہی دکھائیں گے. نہیں، الحمدللہ احناف کا عمل تو حدیث پر اتنا ہے، صحیح تو صحیح. ہم تو رسول اللہ کی ضعیف حدیث کو بھی ہاتھ پہ نہیں جانے دیتے. ضعیف حدیث کو بھی حدیث ادھر بھی ہاتھ اٹھانے کی ہے، یہاں تک بھی ہاتھ اٹھانے کی ہے. ہم لوگ تو یہاں تک اٹھاتے ہیں تو جاتا تو یہی سے ہے نا. دونوں حدیثوں پہ ہمارا عمل ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناظر مسلک اعلیٰ حضرت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صحیح مسلم شریف ہم لوگ تو بہت زیادہ حدیث کا اتباع کرتے ہیں ماشاء اللہ. صحیح مسلم شریف میں امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری رحمہ اللہ، اس کا باب ہے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام. اس میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں جابر بن سمورہ سے. جابر بن سمورہ سے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں عن جابر بن سمورہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے. رسول تشریف لائے، ہمیں رفع یدین کرتے دیکھا، ہمیں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے؟ جیسے شریر گھوڑا بھدکنے کے بعد، آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے بعد اپنی دم کو ہلاتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہو. اس سکونوں کی صلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز میں کیا کرو؟ قرآن نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، کامیابی کو پہنچے وہ مومنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو مومنین نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے رفع یدین نہ کرنا،
حق ہے بہت اچھا آپ کہیں گے صاحب جب صحیح مسلم میں حدیث ہے تو غیر مقلدوں کو کیسے نہیں ملی؟ وہ تو بہت زیادہ حدیث کے چکر میں لگے رہتے، ان کو تو پہلے ملنا چاہیے، پھر ان کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے ہمارے ہی۔ اصل میں ان بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں۔ اب جو موبائل میں اسلام 360 نام کا ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے حدیث پڑھتے ہو، جو رومن میں حدیث پڑھتے ہو، sunna.com پہ جاتے ہو، کون سی توحید.com وغیرہ پہ جا کر حدیث، ان بیچاروں کو کیا معلوم اس میں کیا تھا، کیا نکال دیا، کیا بٹا دیا، کیا بڑھا دیا، کیا گھٹا دیا۔ اب قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 6000 مان لیجئے 2-4 آیتیں نکال کر کوئی قرآن آپ کے سامنے لا کر رکھ دے، آپ تھوڑی کہہ سکتے ہیں اس میں سے کچھ کم ہے یا کچھ بڑھ گیا یا کچھ کم ہو گیا۔ آپ تو قرآن کے حافظ نہیں نا، یہ غلطی تو حافظ پکڑے گا نا۔ بے شک۔ اب قادیانیوں نے ترجمے والا قرآن ڈال دیا پلے اسٹور میں، لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے مزے سے پڑھتے ہیں۔ اب لوگوں کو کیا معلوم ہے ترجمہ اس نے صحیح کیا نہیں کیا۔ اب میں نے حدیث سنائی، بہت سے ہمارے بھائی جو نئے نئے جڑے ہوں گے ان لوگوں سے، اب وہ جا کر کہیں گے مولانا نے تو بخاری سے، تفسیر سے، مسلم سے بتایا، تو وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں اس باب الامر بالسکون کی صلاۃ کے اندر امام مسلم نے 2 حدیثیں لکھی۔ ایک حدیث کیا ہے؟ ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ سنیے بہت، غیر مقلد اس حدیث کی کو کس طرح انکار کر دیتے ہیں۔ عن جابر بن سمرہ قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، كأنها أذناب خيل شمس، انما يكفي احدكم۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے کہ میں تمہیں شریف گھوڑوں کی طرح جو تم اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں، چپ چاپ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھو اور اپنے بھائیوں کو سلام کہو جو دائیں بائیں ہیں۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ پہلی والی حدیث کی سلام کے بارے میں، رفع دین کے بارے میں نہیں، جیسے یہ دوسری حدیث سلام کے بارے میں ہے ویسے ہی پہلی حدیث بھی۔ ابھی 2-4 روز پہلے ہی مجھے ایک فون آیا تھا، اس مسئلے پر بات ہوئی، تو وہ بیچارہ بھی کیا تھا، رٹو طوطا تھا، طوطے کو جتنا سکھایا جائے اتنا ہی وہ بولے گا۔ اس نے بھی بولا جی ہاں گوہر خان ہے نا بھائی، آپ نے سنا بھی ہوگا، ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، یہی اس نے نیا غیر مقلد بنا تھا بیچارہ اور تحقیق کر رہا تھا ماشاءاللہ۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو بخاری کا اصلی نام نہیں معلوم، بخار آتا ہے۔ تو بہرحال دیکھو غور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی لطیف نکات ملیں گے جس کا توڑ غیر مقلدوں کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں امام مسلم نے 2 حدیثیں بیان کی، ایک ہے رفع یدین کرنے پر اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے کہ میں تمہیں بچے ہوئے گھوڑوں کی طرح جیسے وہ تم ہلاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری حدیث ہے کیا بات ہے کہ میں بوقت سلام تمہیں ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے دیکھ رہا ہوں ایسے جیسے گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے۔ یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے راوی بھی الگ ہیں۔ پہلی والی جس میں رفع یدین کا ذکر ہے اس کے راوی ہے تمیم بن طرفہ، کون ہے؟ اور دوسرے حدیث کے راوی ہے عبید اللہ بن قبطیہ۔ دوسرے حدیث کے راوی کون ہے؟ عبید اللہ بن قبطیہ۔ یہ حدیث امام بخاری نے 2 باب باندھے ہیں اس کے، یہ غور کریں آپ۔ امام بخاری نے کیا باب باندھا؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرنے کا باب۔ تو اس میں آپ پہلے رفع یدین والی حدیث لائے، پھر دوسرا باب والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام، بوقت سلام ہاتھ نہ اٹھانے کا بیان، اس میں دوسری حدیث لائے۔ اگر کچھ اتفاق ہے
تو گھوڑوں کے دم والی بات کا اتفاق ہے، ورنہ ان دونوں حدیثوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ان دونوں حدیثوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک پہلے والی حدیث رفع یدین کے بارے میں ہے اور دوسری والی حدیث اچھا ایک بات بتاؤ، چلو ان کی ہی مان لو کہ بھائی نبی نے سلام کرتے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، سلام نماز سے نکلتے وقت کیا جاتا ہے۔ بے شک بہت خوب۔ ارے بھائی نماز سے نکلنے کے لیے خروجی میں سن رہی، ایسا کوئی عمل کرنا جس سے نماز ختم ہو جائے، نماز کا عمل ٹوٹ جائے۔ جب نماز سے نکلتے وقت منع کیا گیا، بے شک ہاتھ اٹھانے کو نبی نے منع کیا، تو نماز کے اندر رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ حق ہے، بہت خوب، بے شک سبحان اللہ، صحیح مسلم میں جابر بن سمورہ سے دو حدیث ہے، ایک کے راوی تمیم بن طرفہ ہے جس میں رفع یدین کا ذکر ہے، اور ایک کے راوی کون ہے؟ عبید اللہ بن قبطیہ، وہ حضرت جابر بن سمورہ سے روایت کرتے۔ پہلی حدیث میں ہے رافعی ایدی، ہم لوگ ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ اچھا دونوں حدیثیں الگ ہے، پہلی میں کیا ہے؟ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی آئے، اور دوسری میں کیا ہے؟ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ انفرادی نماز ہے، یہ جماعت کی نماز ہے، اس کے راوی تمیم بن طرفہ ہے، اس کے راوی عبید اللہ بن قبطیہ ہے، دونوں کے باب الگ ہے، پہلی کا باب باب الامر بالسکون فی الصلاۃ اور دوسرے کا ہاتھ نہ اٹھانے کا بیان۔ دونوں میں اگر اتفاق ہے تو اس لفظ کا کہ گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ نہ اٹھاؤ، میرے بزرگوں اور دوستوں آپ غیر مقلد کہیں گے صاحب، حنفی لوگ اس حدیث سے جو استدلال کرتے ہیں غلط ہے، یعنی ترک رفع یدین پر جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں غلط ہے۔ اس سے پہلے کسی نے اس حدیث سے ترک رفع یدین نہیں سمجھا۔ یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد بھی اس مسئلے پر یہ منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ جی بے شک، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب، میرے جانے کے بعد بھی، ورنہ اکثر تو ایسے ہی ہوتا، باسی کڑی میں ابال جانے کے بعد۔ مفتی سعید مختار گواہ ہے، پہلی مرتبہ جب میں کوٹا آیا تھا، بڑا مجمع تھا، تو سوال جواب کا سیشن تھا، تو ہم نے کہا بھی غیر مقلد جو سوال کریں گے تو سوال نہیں مناظرہ ہوگا، آ جائیے مناظرہ ہوگا۔ تو بہانہ کر دیے صاحب، دیکھو سوال سے بچنے کے لیے مناظرے کا نام لیا اور انہوں نے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔ دوسرے دن مولانا علاؤالدین اشرفی کے گھر پر انہوں نے ہم کو چیلنج مارا، ہم مناظرہ کریں گے۔ مفتی مختار وغیرہ ہم لوگ سب بیٹھے تھے، 4 گھنٹہ ہم لوگوں نے ان کا انتظار کیا، لینے کے لیے لڑکے تک گئے، ان کے سارے مولویوں نے فون آف کر دیا، فرار ہو گئے، نہیں آئے۔ دوسرے دن پھر میری تقریر تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہاں وجیا نگر میں تھی نا، جی ہاں، 4 گھنٹے۔ اور جب میں بمبئی گیا، ایک بہت بڑا بدبخت عدلی ابلیس کا نطفہ اصلی، میں اس حدیث کا نام نہیں جانتا کون ہے وہ، بہت بڑا 3 فٹ کا داڑا رکھا، یہود چھاپ داڑا، ایسے ہلا ہلا کر ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالا کہ صوفی کلیم کوٹا سے بھاگ گیا۔ کمبختو، صوفی کلیم آج پھر کوٹا کی سرزمین پر ہے۔ میں نہیں بولنا چاہتا تھا، آج بول رہا ہوں، واقعی اگر وہ تمہاری ماں نے اور باپ کے آ کر مجھ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، جانے کے بعد اگر کوئی بات کرے اسے قطعی مت مانو۔ جو بھی ہمارے بھائی گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، اس مسلک کو، اس جماعت کو صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ خدا و رسول کے لیے آخرت کو دھیان میں رکھتے ہوئے سوچیں میں کس طرف جا رہا ہوں۔
سبیل مومنین کو چھوڑ کر، مسلمانوں کے اتنے بڑے گروہ کو چھوڑ کر، جو 1400 سالوں سے مسلمانوں کا گروہ اہل سنت و جماعت پر قائم ہے، اور تقریباً 13 صدیاں گزر گئی تکلیف کرتے ہوئے امت مسلمہ کو، اچانک وہ کیسے شرک ہو جائے گی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو ہے سامنے ہے، میں صبح 3 بجے تک امروز کے گھر پہ رکوں گا، اور آئندہ اگر مناظرہ کرنا چاہیں تو اپنی تحریر حضرت مولانا سید تفضل کے پاس پہنچا دیں، انشاءاللہ میں راضی ہوں مناظرے کے لیے۔ بہرحال آپ سنیے، یہ کہیں گے صاحب صحیح مسلم کی حدیث سے کبھی کسی نے ترک رفع یدین پر استدلال نہیں کیا، نہ کسی نے ترک رفع یدین پہ اس کو پیش کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، حنفی نہیں ہے، شافعی ہیں، شافعی۔ صحیح مسلم جو ہندوستان میں چھپتی ہے وہ امام نووی کی شرح کے ساتھ چھپتی ہے، امام نووی رحمہ اللہ کی شرح کے ساتھ چھپتی ہے۔ امام نووی اپنی کتاب المجموع شرح المہذب میں لکھتے ہیں کہ مسلم شریف کی اس حدیث سے استدلال کرنے والوں میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، ابن ابی لیلہ ہیں، جنہوں نے اس حدیث سے ترک رفع یدین پر استدلال کیا۔ ہم لوگ استدلال نہیں کر رہے ہیں کہ پہلی بار ہم استدلال کر رہے ہیں، اس پر تو صدیوں سے استدلال ہوتا رہا، اور سب نے اس حدیث سے ترک رفع یدین ہی سمجھا ہے۔ اب پہلے کیا ہوا؟ قرآن کریم اور اس کی تفسیر، دوسرے نمبر پہ فعل رسول، تیسرے نمبر پہ حکم رسول سے، اب چوتھے نمبر پر کیا؟ صحابہ کرام رفع یدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ایک بہت اہم نقطہ آپ سمجھ لیں، جب آمنہ کے لال نے جبل فاران سے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت کا اسلام اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں ہجری 11 کو، اس وقت کے اسلام میں بڑا فرق۔ کفار سے نکاح بھی جائز تھا، شراب پینی بھی جائز تھی، نماز میں بات کرنا بھی جائز تھا، ہے نا؟ اب ایک صاحب نے مجھے آج میسج کیا، مولانا رفع یدین سنت تو ہے نا، نبی نے کبھی تو کیا ہے نا؟ میں نے کہا کیا۔ بولے اگر میں ایک بار کر لوں تو کیا برا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا، ایک بار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھ لے، کیا برا ہے؟ بیت المقدس قبلہ تھا نا پہلے مسلمان۔ تو بولے مولانا وہ تو منسوخ ہو چکا۔ تو میں نے کہا ویسے یہ بھی منسوخ ہو چکا ہے، اگرچہ نبی نے کیا لیکن منسوخ۔ اب تو کہہ رہا بھائی نبی نے کیا ہے تو میرا دل کرتا، تو صحابہ نے بھی شراب پی ہے، شراب پی کر نماز پڑھی، تبھی تو آیت اتری نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت آؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب تو اس زمانے والی حدیث کو دیکھ کر شراب پیے گا یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ سنو میرے بزرگوں اور دوستوں، دین میں جو بھی عمل ہے وہ صحابہ سے لیا جائے گا۔ صحابہ نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، نبی کے زندگی کا آخری عمل کیا تھا صحابہ نے دیکھا۔ پہلے نماز میں بات کی جاتی تھی، منع ہوئی، قرآن پڑھنے لگے، منع ہوئی، پھر لوگ بغلوں میں بت چھپا کے لاتے تھے تو اس کے لیے رفع یدین بھی شروع ہوا، پھر وہ منع کر دیا گیا۔ آمین بالجہر تھی، وہ بھی منع کر دی گئی۔ تو بہت سارا ڈیولپمنٹ، بہت ساری پروموشن ہوتی گئی اور پہلی چیزیں اپنے آپ منسوخ ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ منسوخ کا لفظ دکھانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یہی کافی ہے کہ اسے ائمہ دین نے منسوخ سمجھا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ میں نے جو خطبے کے بعد حدیث بات پڑھی حضرت ارباض بن سائرہ کی، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب، حضرت ارباض بن سائرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ دل لرز گئے، وہ منها العیون، آنکھیں بہنے لگے۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے کہا کأنها موعظۃ مودع فاوصینا، ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی دنیا سے جانے والا انسان کہہ رہا ہو، یعنی آپ کا خطبہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہوں، تو ہمیں کوئی وصیت کیجیے، کوئی اچھی بات بتائیے جسے ہم عمل کریں۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم العبد، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو، اس کی بات مانو، اگرچہ وہ حبشہ کا کالا کلوٹا غلام ہو، جو تمہارا امیر ہو اس کی کیا کرو؟
ہم سب سنی اب کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ، چونکہ وہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت ہے بھائی، امیر اہل سنت۔ حضور تاج الشریعہ۔ تو بہرحال اللہ کے نبی فرماتے وقت وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمُ الْعَبْدُ، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو، اگرچہ وہ حبشہ کا کالا کلوٹا غلام ہو۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو تم بہت اختلاف دیکھو گے، اتنا اختلاف دیکھو گے، غیب داں نبی نے بتا دیا کتنا اختلاف دیکھو گے۔ تو نبی فرماتے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، فَعَلَيْكُمْ بِحَدِيثِ نہیں کہا، فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس وقت ان پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑنا، اور صرف میری سنت کو نہیں، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو ڈاڑ سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، نبی نے فرمایا میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا، نبی کی سنت اور نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، رخ والضحیٰ کو دیکھنے والے، زلف واللیل کو دیکھنے والے، آمنہ کے لال کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، سرکار کی صحبت بابرکت میں بیٹھنے والے صحابہ وہ جانتے تھے کہ آمنہ کے لال نے دنیا میں جو آخری نماز پڑھی ہے وہ رفع یدین والی تھی یا نہیں۔ اگر عبداللہ کے در یتیم نے، آمنہ کے لال نے، بتہائی پیغمبر نے، اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آخری نماز رفع یدین والی پڑھی ہوتی تو ابو بکر بھی رفع یدین والی پڑھتے، عمر بھی رفع یدین والی پڑھتے، علی بھی رفع یدین والی پڑھتے، لیکن آؤ اور دیکھو ان صحابہ نے رفع یدین والی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اہل قرآن نہیں جو قرآن پہ اٹک جائیں، ہم اہل حدث نہیں کہ حدیث پہ اٹک جائیں، ہم تو اہل سنت ہیں، نبی اور صحابہ کے طریقوں سے چلنے والے، کیونکہ نبی نے فرمایا میرے بعد اختلاف ہوگا تو میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو ڈاڑ سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ اللہ، پھر نبی فرماتے میرے صحابہ کی سنت کو ڈاڑ سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ عزت رسول اللہ کی، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی اہل سنت، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ہم کھٹبل نہیں جو صحابہ سے بغض رکھیں، اور نہ معاذ اللہ ہم خارجی ناصبی ہیں جو اہل بیت پاک سے دشمنی رکھیں۔ ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، دامن اہل بیت اطہار بھی ہے، اور ان دونوں کا دامن تھام کے ہم تار ہے۔ اب آئیے، میں نے ثابت کیا قرآن کریم اس کی تفسیر سے، رسول اللہ کے عمل سے، رسول اللہ کے حکم سے۔ اب آئیے وہ مقدس جماعت جسے قرآن نے مجدہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ نجوم ہدایت ہے، آسمان ہدایت کے تارے ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس مقدس جماعت کا عمل کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بحیقی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 79، دار قطنی صفحہ نمبر 111، محمد بن جابر حماد بن سلیمان سے، وہ ابراہیم سے، وہ القمہ سے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مجاہد بیٹا سومن بیان اینڈ ہونے والا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ حضرات صرف
نماز کے شروع میں ہی رفع یدین کرتے، پھر رفع یدین نہیں کرتے. رسول اللہ بھی اور حضرت ابو بکر و عمر. اور آئیے امام بخاری کے استاد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد سید الحفاظ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن قاضی ابی شیبہ، جن کی پیدائش ہجری 151 اور وفات ہجری 235 میں ہے، وہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 1 صفحہ 268 باب من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کرتے ہیں. پہلے عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے نبی اور حضرت ابو بکر و عمر کو دیکھا. اب سنیے مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری کے استاد لکھتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود. حضرت علی شروع نماز کے علاوہ پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. پوری نماز پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. اچھا آپ سنیے، ہر اسی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 237 پر حضرت مجاہد تابعی ہے، اسی لیے کہہ رہا تھا بیٹا سن مت، تیرے نام کے ایک تابعی بھی حضرت مجاہد تابعی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی. غور کریں، آگے حدیث آنے والی جس کو غیر مقلد دکھاتے ہیں بخاری سے. میں نے مسند حمیدی سے دکھایا کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی نے نماز پڑھی جس نے رفع یدین نہیں کیا. ایک تو وہ نبی کی نماز نقل کر رہا، خود ان کی نماز کیسی تھی. مجاہد تابعی کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 237 مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ شروع نماز کے علاوہ کہیں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیجئے ان کا بھی ہو گیا حضرت مجاہد تابعی کا. اب سنو کوٹا کے غیر مقلدوں، وہ 10 صحابہ جن کو نبی نے اپنی مقدس زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی. اے وہابیوں، تم کہتے ہو نبی کو اپنا ٹھکانہ نہیں معلوم، نبی اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکتے. ارے میرے نبی کا پاور تو یہ ہے کہ نبی دنیا میں صحابہ کو جنت عطا فرما رہے ہیں. صحابہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مسلک اعلی حضرت، آفت جان وحدیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ 10 صحابہ جن کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام. وہ 10 لوگ کون ہیں؟ نام سن لیجیے. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم. یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری جلد 5 صفحہ 207 میں ہے کہ یہ 10 صحابہ بھی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے. وہ 10 جن کو جنت کا ملکہ ملا، ان کے جنتی ہونے میں کیا شک. رفع یدین کو ایمان و عقیدے کا مسئلہ بتانے والوں سنو، یہ تو جنتی ہے
یقینی جنتی ہے، خدا کی قسم اگر یہ جنتی نہیں تو جنت بھی نہیں، اگر یہ جنتی ہے تو جنت ہے۔ ایسے یقینی جنتی لوگ بھی نماز میں رکعتین نہیں کرتے تھے۔ اور اب سنیے، ان مقدس صحابہ کی زیارت کرنے والوں کو کیا کہتے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تابعین کا عمل کیا تھا؟ امام بخاری کے استاد محدث ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لکھتے ہیں کہ عاصم بن کلیب اپنے والد کلیب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا حضرت علی کے اصحاب یعنی ان کے شاگردین، ان کے تلامذہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور سنیے تابعین کا عمل، حضرت اسود و علقمہ یہ دونوں تابعی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، اور حضرت اسود تو وہ ہیں جنہوں نے 2 سال امیر المومنین حضرت عمر کی بارگاہ میں گزارے، اور آپ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سے بھی آپ کو شرف تلمذ رہا ہے، آپ ام المومنین کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ حضرت اسود کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 237 پر وہ کہتے ہیں یہ حضرت اسود اور علقمہ یہ دونوں تابعی بھی پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نخعی تابعی ہیں، اور ایسے تابعی ہیں جو صحابہ کی موجودگی میں فتوا دیتے، صحابہ کی موجودگی بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 237 پر ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی سوائے پہلی تکبیر کے پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے۔ اچھا، خالی امام اعظم کا مسلک نہیں ہے رفع یدین نہ کرنے کا، امام مالک کا بھی مسلک ہے۔ کون امام مالک؟ علماء آپ کو بتائیں گے کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانے میں مدینے میں اتنا بڑا عالم پیدا ہوگا کہ لوگ مدینے کی طرف ایسے دوڑ کر آئیں گے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف بھاگتا ہے، یعنی مدینہ ایک دن علم کا مرکز بنے گا۔ وہ حدیث بھی اتفاق امام مالک کے بارے میں، ان کا لقب ہے امام دار الہجرت، جنہوں نے 9 سال اپنی داڑھی سے روضہ رسول پر جھاڑو دی۔ وہ امام مالک جب حدیث پڑھا رہے ہیں بچھو ڈنک مار رہا ہے، لیکن ادب کے مارے اپنی تکلیف نہیں بیان کرتے۔ جب حدیث ہو گئی تو کرتا اٹھایا، شاگردوں نے کہا استاد پہلے ہی بتا دیتے، آپ فرماتے میں رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا ہوں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی تکلیف ظاہر کروں؟ اللہ اللہ، کیا ایسا شخص بھی حدیث نہیں سمجھے گا؟ وہ امام مالک جو مدینے میں ہے، وہ مدینہ جہاں رسول اللہ کی آخری آرام گاہ ہے، جہاں وحی اترتی تھی سرکار کے سینے اقدس پر، جو حضرت ابو بکر کا دارالخلافہ تھا، حضرت عمر کا دارالخلافہ تھا، حضرت عثمان کا دارالخلافہ تھا، ہزاروں صحابہ کا مسکن تھا، مہاجر صحابہ کا مسکن، انصار صحابہ کا مسکن، بدری صحابہ کا مسکن، عشرہ مبشرہ کا مسکن، بیت رضوان والے صحابہ کا مسکن۔ اس مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں المجبنۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 68 پہ امام مالک کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا کہ میں پہلی تکبیر کے سوا نماز میں رفع یدین نہ جھکنے میں نہ اٹھنے میں رفع یدین مانتا ہوں۔ عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ رفع یدین امام مالک کے نزدیک ضعیف مسلک تھا، ضعیف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب امام اعظم، مذہب امام اعظم۔ جو صحابہ کے علوم کا مالک ہو، جو مدینے میں بیٹھ کر حدیث پڑھائے، کیا ان کو بھی نہیں پتا کہ رفع یدین والی حدیث منسوخ تھی یا باقی؟ ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کبھی نہیں کیا مگر دوام ثابت نہیں ہے، تواتر ثابت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، سنت جاریہ نہیں ہے، سنت جاریہ نہیں ہے، سنت قائمہ نہیں ہے، منسوخ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو مدینے میں حدیث پڑھا رہے ہیں،
المدونۃ الکبریٰ میں ہے، وہ فرماتے ہیں میں پہلی تکبیر کے علاوہ نماز میں کسی جگہ رفع دین نہیں جانتا، نہ جھکنے میں نہ اٹھنے میں۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں امام مالک کے نزدیک رفع دین ضعیف مسلک ہے، ضعیف۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو روضہ رسول پر بیٹھ کر اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہے ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی میں حدیث شریف پڑھائی ہے۔ اب یہ ہو گئے، پہلے میں نے کیا کہا، قرآن کریم اس کی تفسیر بیان کا پہلا حصہ، دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، تیسرے نمبر سے رسول کے حکم سے، ماشاءاللہ قول سے، نمبر 4 صحابہ و تابعین کے عمل سے، صرف صحابہ سے نہیں، تابعین کے عمل سے۔ اب آئیے ذرا یار لوگوں کے پاس ہے کیا ہے وہ بھی تو دیکھیں۔ چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل گئی اور بیچارے نے پنساری کی دکان کھولی، 2-4 حدیث ہاتھ لگ گئی تو ماشاء اللہ انچی ٹیپ لے کر ناپتے امام مالک آگے ہیں، امام ابو حنیفہ آگے ہیں کہ ہم آگے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچاروں کو بخاری کا نام تک نہیں آتا ہے، اسی 2-4 حدیث کے بلبوتے پہ ماشاءاللہ محقق مدقق بنتے ہیں لوگ، محقق اور مدقق بنتے ہیں لوگ۔ کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ان کے پاس کیا ہے، ان کی جھولی میں کیا ہے، آخر یہ کس بنا پر اتنا اچھلتے ہیں، سماتے نہیں۔ اصل میں صحیح بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث ہے رفع یدین کے تعلق سے، وہی حدیثیں دکھاتے ہیں، اور ایک مالک بن حویرث کی حدیث۔ ویسے تو ان کو علماء دعویٰ کرتے ہیں 1200 حدیثیں ہیں، کبھی کہیں گے 250 ہے، کبھی کہیں گے 50 ہے، ایک قول پہ قائم نہیں رہتے، لیکن جو سب سے مضبوط ان کی دلیل ہے، سب سے مضبوط ہتھیار جو ان کے پاس ہے، وہ یہی عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے۔ میں کوٹا کے غیر مقلدوں سے، اور یہ بیان جو آن لائن سن رہے ہیں یا ریکارڈڈ ہو کر دنیا میں جہاں بھی پہنچے گا، میرا کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیں 9820672770۔ ایک حدیث مجھے ایسی لا کر دیں جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، حدیث صحیح ہو، صریح ہو، اس کے 2-4 معنی نہ ہو، ایک ہی معنی ہو۔ نمبر 3، غیر معارض ہو، اس سے دوسری حدیث ٹکراتی نہ ہو۔ نمبر 4، مرفوع ہو، یعنی رسول اللہ کا قول ہو، مقطوع نہ ہو، صحابی کا قول نہ ہو، رسول اللہ کا قول ہو۔ یہ 4 صفتوں کی حامل اگر حدیث آپ لا کر دیتے ہیں، موسٹ ویلکم، ہم بھی رفع دین کریں گے۔ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، لیکن غیر مقلد ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ اب جو یہ حدیث غربا بیچارے پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر والی، اس حدیث کی حیثیت میں آپ کو بتا دوں، سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی پیچھے والوں مجھ سے کچھ دشمنی ہے تمہاری؟ تو بآواز بلند کہیں نا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر والی حدیث کو بخاری میں 4 طرق سے روایت کیا۔ کتنے طرق سے؟ 4۔ اور مالک بن حویرث والی حدیث کو 1 طریق سے روایت کیا۔ مالک بن حویرث والی حدیث کو 1 طریق سے، اور عبداللہ بن مبارک والی کو 4 طرق سے۔ تو کہیں پر اس کے کسی ایک سند میں کہیں ضعیف راوی آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ اب مان لیجیے یہ حدیث صحیح ہے، تب بھی یہ حدیث قابل استدلال اور قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر کی جو حدیث آپ ہم کو دکھاتے ہیں بخاری شریف میں، امام بخاری کے استاد امام حمیدی نے، جیسے کہ میں نے بیان کے حصہ نمبر 2 میں بتایا کہ امام حمیدی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 پہ عبداللہ بن عمر کی حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے شروع نماز کے علاوہ پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث جو انہوں نے نبی کو دیکھا رفع یدین نہیں کرتے، مسند حمیدی میں، اب بخاری میں ہے کہ رسول اللہ رفع یدین کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور سنیں کہ ابھی میں نے بیان کے حصہ نمبر 4 پہ مجاہد تابعی کا قول بتایا کہ مجاہد تابعی کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 233 پر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔
اچھا، ایک طرف ان سے رفع دین والی حدیث ہے، ایک طرف وہ خود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ رفع دین نہیں کرتے تھے اور وہ خود بھی نہیں کر رہے، تو اب کیا حکم ہے؟ اب کیا حکم ہے؟ سنیے، برہان الاسلام شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہجری 400 اور وفات ہجری 483 میں ہے، وہ اپنی کتاب اصول سرخسی جلد نمبر 2 صفحہ 6 میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَيَثْبُتْ بِعَمْلِهِ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ نَسَخٌ، اگر عبداللہ بن عمر نے رفع دین کی حدیث نقل کی، غور سے سنیے، غور سے، امام سرخسی اصول سرخسی جلد 2 صفحہ 6 میں فرماتے ہیں فَيَثْبُتْ بِعَمْلِهِ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ نَسَخٌ، اگر عبداللہ بن عمر نے رفع دین کی حدیث نقل کی اور عمل اس کے خلاف ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ رفع دین والی حدیث منسوخ ہے۔ بھائی صحابی حدیث نقل کر رہے ہیں، عمل اس کے خلاف، تو کیا مطلب ہے؟ حدیث اب ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے 13 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر وہ صحابی خود کعبے کی طرف پڑھ رہے ہیں، اب ان سے یہ تو نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منسوخ ہو گئے، یہ الفاظ تو ہے نہیں، ان کا کعبے کی طرف پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیت المقدس۔ اب امام سرخسی فرما رہے فَيَثْبُتْ بِعَمْلِهِ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ نَسَخٌ، اگر عبداللہ بن عمر کی حدیث رفع دین کی ہے اور عمل اس کے خلاف ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث منسوخ ہے۔ اور سنیے، مالک بن حویرث کی جو حدیث یہ لوگ بخاری سے دکھاتے ہیں، تو مالک بن حویرث سے اور بھی حدیث ہے سنن نسائی کے اندر جلد 1 صفحہ 172 میں، مالک بن حویرث سے 2 حدیثیں سنن نسائی میں بھی ہے کہ نبی نے سجدے میں جاتے بھی رفع دین کیا، اور ایک حدیث میں ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی رفع دین کیا، تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی آپ بھی تو صرف 3 ہی جگہ رفع دین کرتے نا، رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے یا دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا رفع دین منسوخ کہاں لکھا دکھاؤ؟ رفع دین بین السجدتین کے ساتھ منسوخ کا لفظ لکھا، پھر آپ کیوں نہیں کرتے رفع دین؟ کہیں گے مولانا منسوخ ہے، بہانے کرتے۔ اگر مالک بن حویرث کی حدیث سے آپ رکوع میں جانے اور اٹھنے کی حدیث رفع دین والی مان کر رفع دین کر رہے ہو، تو انہی مالک بن حویرث سے کی حدیث سنن نسائی کے اندر ہے کہ رسول اللہ نے سجدے میں جاتے اور دونوں سجدوں کے بیچ میں رفع دین کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پیشوا ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کیا کہا ہے؟ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اٹھا کر دیکھ لو بھیا، اب تو آپ کے امام صاحب نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے جو مصداق ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا، پھر آپ کیوں نہیں عمل کریں؟ تو معلوم پڑا۔ اچھا سنو، محدثین کیا کرتے ہیں، جیسے سجدے والی حدیث انہوں نے ذکر کر دی، سجدے میں رفع دین، پھر اس کے بعد ایک باب قائم کریں گے جس سے اس کا منسوخ ہونا ثابت ہوگا، پھر حدیث لائیں گے رندہ رکوع کی اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے لیے، پھر آگے ایک باب باندھیں گے جس سے اس کا منسوخ ہونا ثابت ہو جائے۔ اس طریقے سے محدثین کی عادت ہوتی۔ سنن نسائی شریف آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی، تو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اس لیے قابل استدلال نہیں کیونکہ عبداللہ ابن عمر خود بھی رفع دین نہیں کرتے، اور مالک بن حویرث والی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان سے رفع دین عند السجود کی بھی روایت ہے، تو جیسے وہ منسوخ آپ مانتے ہیں ویسے یہ بھی منسوخ ہے۔ اور پھر مالک بن حویرث نے ہجری 9 میں رسول اللہ کو دیکھا رفع دین کرتے ہوئے، تو اس کے بعد رسول اللہ تو 2 سال باقاعدہ حیات رہے، آخری نماز جو سرکار نے پڑھی ہم نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ رفع دین والی تھی، وہ ثابت کر دو۔ اب کچھ نہیں ملا تو کیا کریں معلوم؟ شیخ عبد القادر جیلانی بھی کرتے تھے، غوث پاک، آپ تو ان کے مرید ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ غنیت الطالبین دکھائیں گے، بخاری کرنے والا کتنا نیچے گر گیا، کہاں آیا؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا امام چاروں حق ہیں، میں نے کہا جی ہاں چاروں حق، تو بولے چاروں کی کرو نا تقلید، تو میں نے کہا گدھب الذی، جب تیرے دھرم میں ایک ہی کی تقلید کرنا شرک ہے تو چاروں کی کرنا تو بدرجہ عدم شرک ہونا چاہیے۔
غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا نہیں مانتا، لیکن رفع دین کیا تو دیکھو کیسی بادشاہ کی. بولے شیخ عبد القادر جیلانی کرتے تھے، کرتے ہوں گے، ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کے مرید ہیں، مقلد تھوڑی. ارے ہم غوث صاحب کے کیا ہیں؟ وہ ہمارے کیا ہیں؟ امام طریقت. کیا ہے ہمارے امام شریعت؟ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. تو امام اعظم کی تقلید کا پٹا ہم نے ڈالا، غوث اعظم کی تقلید کا پٹا تھوڑی ہم نے ڈالا. غوث اعظم نے جو نماز کے واجبات بتائے ہیں وہ ہماری کتابوں سے بہت زیادہ ہیں، جو مستحبات بتائے ہیں وہ ہماری نماز سے بہت زیادہ ہے. لیکن تم کو کب سے شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنی محبت ہو گئی؟ ہم کو تقلید سے روکنے والا جب قرآن حدیث میں کہیں داؤ پیچ نہ چل سکا تو آخری میں کہتا مولانا غوث اعظم بھی کرتے تھے، آپ بھی کر لو. تو غوث اعظم کا کہ ہم مرید ہیں، مقلد نہیں ہے. ہم نے غوث اعظم کا طریقت میں پیالہ پیا ہے. ارے قیامت کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کل اناسن بھی امام ہند کی صدا ہوگی تو یوں پکارا جائے گا اے حنفیوں آؤ، تو انشاءاللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے جھنڈے تلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام اعظم، مذہب امام اعظم زندہ باد پائندہ باد. نعرہ تکبیر. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس موضوع پر بہت کہا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اس کے 5 حصے کیے. اول قرآن کریم، اس کی تفسیر، ثانیاً فعل رسول، ثالثاً حکم رسول، رابعاً صحابہ تابعین، اور خامساً غیر مقلدین کے دلائل کا جائزہ. غیر مقلدین کی یہی 2 مضبوط دلیلیں ہیں، اور بھی بیچارے موضوع حدیث پیش کر دیتے ہیں، تلخیص الحبیب اور یہاں سے وہاں سے ہاتھ پیر مار کر، وہ سب موضوع حدیثیں ہیں. جب انشاءاللہ بات ہوگی تو اس سلسلے میں مزید بات کی جائیں گی. امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. سمجھ گئے؟ اب اللہ تعالی ہم سب کو بغیر رفع یدین والی مسنون نماز، خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.